بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں ہم ماڈل وربز شوڈ اینڈ مسٹ کا یوز سیکھیں گے کہ ہم ان کو فقرات میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ سمپل سے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شوڈ اور مسٹ کا استعمال ان فقرات کے آخر میں کیا جاتا ہے جن فقرات کے آخر میں اردو میں چاہیے آتا ہے۔ یہ اس کی انتہائی آسان سی ڈیفینیشن ہے، یعنی شوڈ اور مسٹ کا استعمال اردو فقرات کے آخر میں جہاں پہ چاہیے آئے گا وہاں پہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال کرتے ہیں۔ اب شوڈ کا استعمال کہاں پہ کرتے ہیں اور مسٹ کا استعمال کہاں پہ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ جب کسی چیز کی زیادہ تاکید کی جاتی ہے، کسی بات پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے تو ہم مسٹ کا استعمال کرتے ہیں، نارملی شوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انتہائی آسان ہے اس کا سینٹنس میں اس کا یوز کرنے کا طریقہ کار یا سینٹنس بنانے کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے سبجیکٹ آپ لکھتے ہیں، اس کے بعد شوڈ یا مسٹ دونوں میں سے کوئی ایک، اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن آپ دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ شوڈ اینڈ مسٹ آر بوتھ ماڈل وربز ان انگلش دیٹ ایکسپریس obligation, ایڈوائس اور نیسیسٹی۔ یہ دونوں ماڈل وربز ہیں جی جو ایکسپریس کرتے ہیں obligation کو، فریضے کو، ایڈوائس نصیحت کو، یا نیسیسٹی ضرورت کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایگزامپلز ان کی دیکھ لیتے ہیں۔ یو شوڈ اسٹڈی ہارڈ فار یور ایگزامس۔ آپ کو اپنے امتحانوں کے لیے محنت کرنی چاہیے یا محنت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ وی شوڈ آلویز ریسپیکٹ آور ایلڈرس، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے جی، امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے طلباء کو باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے، لگن سے پڑھنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس شوڈ اسٹڈی ریگولرلی ٹو ڈو ویل ان ایگزامس۔ آپ نے دیکھا ان تینوں فقرات کے آخر میں چاہیے استعمال ہوا ہے، تو جہاں پہ اردو فقرے کے آخر میں چاہیے آتا ہے وہاں پہ آپ نے شوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ بالکل ایک انتہائی آسان سا طریقہ کار ہے کہ شوڈ کا استعمال آپ کب کریں گے اور کہاں کریں گے۔ تو جن اردو فقرات کے آخر میں چاہیے آئے گا آپ اس فقرے میں شوڈ کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ مسٹ کہاں پہ استعمال کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مسٹ کا استعمال تب کرنا ہے جب کسی بات کی تاکید کی جاتی ہے، کسی بات پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، یہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ ایگزامپل اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو اپنی اسائنمنٹ کو وقت پر جمع کرانا چاہیے۔ یو مسٹ سبمٹ یور اسائنمنٹ آن ٹائم۔ اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی اسائنمنٹ کو جمع کرانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سینٹنس میں اگر آپ اس کا بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ یو شوڈ سبمٹ یور اسائنمنٹ، سمپلی۔ لیکن چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی اسائنمنٹ کو وقت پر جمع کرانا ضروری ہے تو آپ یہاں پہ مسٹ کا استعمال کریں گے۔ یو مسٹ سبمٹ یور اسائنمنٹ آن ٹائم۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ایگزامپل۔ گاڑی چلاتے وقت آپ کو سیٹ بیلٹ پہننا ضروری ہے۔ یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے، اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ بھی پہنیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ مسٹ کا استعمال کریں گے۔ یو مسٹ ویئر اے سیٹ بیلٹ وائل ڈرائیونگ۔ نیکسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں۔ انہیں مقررہ دورانیے سے پہلے پروجیکٹ کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ بھی اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جو پروجیکٹ ہے اس کو جو مقررہ دورانیہ ہے اس سے پہلے کمپلیٹ کریں، یعنی یہ ضروری ہے۔ تو مسٹ کا استعمال کریں گے ہم، دے مسٹ کمپلیٹ دا پروجیکٹ بائی دا ڈیڈ لائن۔ ٹھیک ہو گیا۔ آئی ہوپ آپ آج کی جو ویڈیو ہے اس سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ شوڈ اور مسٹ کا استعمال کیوں کرتے ہیں اور کہاں پہ کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جن اردو فقرات کے آخر میں چاہیے آتا ہے وہاں پہ آپ شوڈ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شوڈ اور مسٹ دونوں کا۔ شوڈ کا استعمال کرنا ہے جب بات کی تاکید نہیں کی جا رہی، یعنی کسی بات پہ زیادہ زور نہیں دیا جا رہا۔ یعنی میں اگر کہتا ہوں کہ آپ کو اس پارٹی میں جانا چاہیے تو یو شوڈ گو ٹو دا پارٹی۔ لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اس پارٹی میں ضرور جانا چاہیے، یعنی میں تاکید کر رہا ہوں کہ آپ نے لازمی جانا ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یو مسٹ گو ٹو دس پارٹی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیسن کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئے لیسن میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔